اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 شوال المکرم، اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم علم و فضل، خیر و برکت، اخلاق و کردار، جرأت اور ہمت اور حوصلہ مندی میں بے مثال تھیں۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھیں۔ ان کی پیدائش نبوت کے 4تھے سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور عقل مند تھیں۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھیں۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجا تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھیں۔ نماز تہجد اور چاشت کی بہت پابند تھیں اور اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچا کرتی تھیں۔ اللہ کی قدرت، ایک ہی پانی سے پھل اور پھول کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے۔ ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، حالانکہ سب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، بس جب پانی پیے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں استنجا کے وقت کپڑا ہٹانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کرتے تو زمین کے قریب ہونے کے بعد کپڑے ہٹاتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ترمذی کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک گناہ کے بارے میں غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں بد نصیبی کی پہچان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا۔ اور چوتھا، دنیا کی حرص اور لالچ۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ یہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر
کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی کافروں سے دلی تعلق مت رکھو کہ اس میں ایمان اور اعمال دونوں کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ صبر شکر اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ بغض حسد جلن کینہ تکبر ریاکاری ہمارے دلوں سے پاک کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔